بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 31، پیج 502 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ارض مقدس میں ندائے حرب۔ لکھا ہے مکہ مکرمہ شہر امن ہے جہاں پر بیت اللہ ہے اور جو مرکز عبادت پر روحانیت ہے، جس کی گلیاں بابرکت، جس کی فضائیں پرنور، جو امت کو در سے وحدت دیتا ہے۔ اسی مرکز امن و آشتی میں اچانک آواز بلند ہوتی ہے کہ جس سے ارض مقدس متزلزل ہو کر رہ جاتی ہے اور شہر کے در و دیوار ہل کر رہ جاتے ہیں اور فضائیں سوگوار ہو جاتی ہیں، اور ندا یہ تھی کہ انورٹڈ کاما لوگو ہوشیار ام المومنین رضی اللہ اور حضرات طلحہ اور زبیر عازم بصرہ ہیں، جو اسلام کی سربلندی اور عثمان رضی اللہ کے قاتلوں کے سے انتقام لینا چاہتا ہے تو وہ بصرہ کی طرف چلے، اور جس کے پاس سواری اور زاد راہ نہیں ہے تو ہمارے پاس آئے اور سواری اور مال لے جائے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس اعلان کے بعد لوگوں نے آنا شروع کیا، ہر آدمی کو سواری، زاد راہ اور نان و نفقہ دیا گیا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 503 پر۔ لکھا ہے یعلا بن امیہ نے اس لشکر کی 4 لاکھ دینار سے مدد کی۔ اب جہاں پہ نام لکھا ہے یعلا بن امیہ، یہ این لام اس کے اوپر کھڑا زبر ہے اور چھوٹی ہے، اور اس کے بارے میں تفصیل حاشیے میں آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یعلا بن امیہ بن ابی عبیدہ تمیمی حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے حکومت میں یمن کے کسی علاقے کے والی تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ کے دور حکومت میں صنع صاد نون عین الف اور حمزہ صنعاء کے والی تھے۔ مدائنی نے نقل کیا ہے کہ یعلا یمنی لشکر کے امیر تھے۔ جب انہیں حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل کی خبر ملی تو یہ ان کی مدد کے لیے یمن سے روانہ ہوئے، لیکن دوران سفر اونٹ سے گر پڑے جس کی وجہ سے ان کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو یہ مکہ مکرمہ آئے تو وہاں لوگوں کو قصاص سے عثمان رضی اللہ کی ترغیب دی۔ انہوں نے 4 لاکھ دینار سے زبیر کی مدد کی، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے لیے عسکر نامی اونٹ خریدا۔ جب میدان جمل میں ان لوگوں کو شکست ہوئی تو یہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے ملحق ہو گئے اور میدان صفین میں نصرت امام علیہ السلام میں شہید ہوئے۔ حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 148۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب دوبارہ سے ہم وہیں سے جہاں سے حاشیے میں آئے تھے کہ یعلا بن امیہ نے اس لشکر کی 4 لاکھ دینار سے مدد کی۔ روایت ہے کہ اس نے 600 اونٹ بھی دیے۔ یعلا کی یہ رقم 70 آدمیوں نے اٹھا رکھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کی سواری کے لیے ایک موٹا تازہ قیمتی اونٹ خریدا گیا جس کا نام عسکر تھا۔ اس اونٹ پر آپ سوار تھیں اور لشکر کے آگے آگے چل رہی تھی تاکہ ان کا یہ لشکر شرعی حکومت کو گرا کر مسلمانوں کی شیرازہ بندی کو پارا پارا کر دے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مقامی ذیقار، زال چھوٹی قاف الف رے، ذیقار کا ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مقام ذیقار پر پہنچی تو وہاں ان کی ملاقات سعید بن عاص، اس کی ہجے کر دیتے ہیں، عین الف سواد ہے، یہ سعید بن عاص سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پر سعید بن عاص کے بارے میں حاشیے میں کچھ تفصیلات ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے سعید بن عاص اموی ہجرت والے سال میں پیدا ہوئے۔ اس کے باپ کو امام علی علیہ السلام نے میدان بدر میں قتل کیا تھا۔ یہ قریش کا فصیح مرد تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے اسے کوفے کا والی بنایا تھا، پھر اسے معزول کر دیا اور پھر دوبارہ کوفے کی ولایت دے دی، لیکن اہل کوفہ نے اس کی ولایت کی نفی کر دی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ کو لکھا تھا کہ ہمیں آپ کے سعید کی ضرورت ہے اور نہ ولید کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل کے بعد یہ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گیا۔ یہ جمل اور صفین میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ جب حاکم شام کے پاس حکومت آئی تو اس نے اسے مدینہ منورہ کی ولایت دے دی۔ یہ حاکم شام کی حکومت کے زمانے میں 59 ہجری میں فوت ہوا۔ حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8۔ اور اب ہم نے یہ حاشیے میں جان لیا ہے۔ اب دوبارہ صفحے کی جانب آ گئے ہیں جہاں پر ہیڈنگ ہے کہ سعید بن عاص اور حضرت عائشہ کے درمیان مکالمہ۔ لکھا ہے سعید نے پوچھا کہ اے ام المومنین رضی اللہ،
آپ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بصرہ جا رہی ہوں۔ سعید نے کہا وہاں کیا کام ہے؟ تو بی بی نے رضی اللہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے خون کا انتقام لینا ہے۔ ہم آ گئے پیج 504 پر، انتقام لینا ہے۔ سعید ہنسنے لگا اور ان سے کہا کہ اے ام المومنین رضی اللہ، عثمان رضی اللہ کے قاتل تو آپ کے ہمراہ ہیں، پھر کس سے جنگ کرنے جا رہی ہیں؟ ام المومنین کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، اس لیے آپ نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اب اگلی ہیڈنگ لکھیے سعید بن عاص اور مروان۔ سعید بن عاص مروان کے پاس آیا اور اسے پوچھا کہ کیا تم بھی بصرہ جا رہے ہو؟ مروان نے کہا ہاں میں بھی بصرہ جا رہا ہوں۔ سعید نے کہا کس لیے؟ تو مروان نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل کا قصاص لینے کے لیے۔ سعید نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتل تو آپ لوگوں کے ہمراہ ہیں، یہ طلحہ اور زبیر ہیں کہ جو آپ کے بزرگوار کے قاتل ہیں۔ تو سعید نے مزید کہا کہ طلحہ اور زبیر نے حضرت عثمان رضی اللہ کو اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ حکومت پر قبضہ کریں گے۔ جب وہ قتل ہو گئے تو اب کہنے لگے ہیں کہ ہم ان کے خون سے کے عوض خون اور جرم کے عوض توبہ کر لیں گے۔ یہاں پر حوالہ ہے الامامت والسیاست، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 63۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے مروان یہ بات سن کر چل پڑا اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ سعید کی بات کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ سب عزم بالجزم کے ساتھ بصرے کی طرف پیش قدمی کرتے رہے۔ اور اب نئی ہیڈنگ ہے چشمہ حوائب کے بیدار کرنے والے کتے۔ ہے واو الف اور الف کے اوپر حمزہ ہے، حواب کے بیدار کرنے والے کتے۔ لکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جب تم پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ ہم آ گئے پیج 505 پر، اور جہاں پہ لکھا ہے حواب، اس کے حوالے سے حاشیے میں کچھ معلومات ہیں، آئیے مل کے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ الحواب بصرے کے راستے پر ایک وسیع و عریض وادی ہے۔ ابو منصور نے نقل کیا ہے کہ حواب میں ایک کنواں تھا، وہاں کے کتے حضرت عائشہ رضی اللہ پر بھونکے تھے۔ کسی شاعر نے کہا کہ جی ہاں یہ حواب کا پانی ہے کہ دیکھ اور سمجھ، اب آگے نہ بڑھ، حق کی طرف واپس آ۔ بس یہ لکھا ہے، اور حوالہ ہے منجم میم نون جیم میم البلدان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314۔ آئیے ہم دوبارہ سے جہاں سے حاشیے پہ گئے تھے وہاں پہ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب ایسا ہوا، کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ جب ایسا ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارا وہ اقدام حق نہیں ہوگا، فوراً مدینہ واپس آ جانا۔ جب ام المومنین رضی اللہ نے مکہ مکرمہ سے بصرے کا رخ کیا تو انہیں اونٹ پر سوار کیا گیا۔ بی بی رضی اللہ میدانوں، بیابانوں اور صحراؤں کا دشوار ترین سفر کرتے ہوئے ایک تاریخی مقام پر پہنچی جس کا نام حواب تھا۔ ہے واو الف اور الف پہ حمزہ اور بے حواب تھا۔ وہاں ایک قبیلہ آباد تھا جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس کتے رکھے ہوئے تھے۔ جب بی بی رضی اللہ کا یہ لشکر وہاں سے پہنچا تو قبیلے کے کتے وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ چونکہ لشکر کی قیادت کر رہی تھیں، ان کا اونٹ سب سے آگے تھا۔ انہوں نے جب کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی تو چونک سی گئیں۔ ان کے کانوں میں مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز گونجنے لگی تو آپ سٹ پٹا کر رہ گئیں۔ محمد بن طلحہ ان کے ہمراہ تھے۔ اچھا، یہاں پر حاشیے میں کچھ مزید معلومات ہیں، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے محمد بن طلحہ قریشی تیمی، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم تھی۔ میدان جمل میں قتل ہوئے اور کہا گیا ہے کہ انہیں کاف عین بے کعب بن مدلخ میم دال لام جیم مدلج یا معاویہ بن شداد وغیرہ نے قتل کیا تھا۔ حوالہ ہے الاستیعاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب دوبارہ سے جہاں سے ہم آئے تھے حاشیے میں لکھا ہے کہ محمد بن طلحہ ان کے ہمراہ تھے۔ بی بی رضی اللہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سا پانی ہے؟ محمد بن طلحہ نے کہا حواب کا پانی ہے۔ بی بی رضی اللہ نے جب حواب کا نام سنا تو خوف زدہ ہو کر رہ گئیں۔ حیرانی اور پریشانی نے انہیں گھیر لیا اور فرمایا کہ مجھے یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ محمد بن طلحہ نے کہا اے ام المومنین رضی اللہ کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے ایک بات کی تھی، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے سے ایک میری زوجہ وہ بھی ہے کہ جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے
ہے کہ ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی ازواج سے فرمایا کہ تم میں سے ایک وہ ہے کہ جو گھنے بالوں والے اونٹ اور پر سوار ہوگی اور اس پر حواب کے کتے بھونکیں گے، اس کے ارد گرد بہت سے لوگ مارے جائیں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیث جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31۔ اب ہم آگئے پیج 506 پر لکھا ہے اے حمیرہ بچ کر رہنا کہیں وہ تم نہ ہو۔ پھر لکھا ہے محمد بن طلحہ نے کہا اللہ سبحانہ تم آپ پر رحم کرے، جانے دیں ایسی باتوں کی پرواہ تک بھی نہ کریں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ کا اصرار بڑھنے لگا، مجھے واپس لے چلو، میں آگے کی طرف جانے والی نہیں ہوں مجھے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے، مجھے واپس لے چلو۔ پھر آگے نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب اس بات کا علم طلحہ اور زبیر کو ہوا تو ان کے قلب و جگر پر بجلی سی کوند گئی، کاف و نون دال، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی۔ ان کی امیدیں ان کے سامنے اس طرح اڑنے لگی کہ جس طرح تیز و تند آندھی بھوسے کے ڈھیر کو اڑا دیتی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر یہ واپس جاتی ہیں تو ان کا بنا بنایا سارا منصوبہ برباد ہوتا ہے۔ وہ بی بی کے پاس آئے اور انہیں سمجھانا چاہا، لیکن بی بی نے کہا کہ ہرگز نہیں، انہیں واپس لے چلو۔ اب یہاں پہ نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے تاریخ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہی۔ لکھا ہے حضرات طلحہ و زبیر کو ام المومنین رضی اللہ کو دھوکہ دینے کی ایک اور ترکیب سوجی۔ انہوں نے مقام حواب کے لوگوں کے ضمائر خریدے اور انہیں کہا کہ وہ آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ کے سامنے جھوٹی گواہی دیں کہ یہ حوائب کا پانی نہیں ہے۔ یہ خریدے ہوئے لوگ بارگاہ ام المومنین رضی اللہ میں آئے اور جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ یہ مقام حواب نہیں ہے۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تاریخ اسلام کی یہ وہ پہلی جھوٹی گواہی ہے جس کے موجد جناب طلحہ اور زبیر تھے۔ حوالہ ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322 اور تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181۔ اب ہم آگئے پیج نمبر 507 پر لکھا ہے کہ جی ہاں، اس جھوٹی شہادت سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو مطمئن کر دیا، لیکن بی بی رضی اللہ پر واجب تھا کہ آپ فوراً واپس مدینہ طیبہ کا رخ کرتی اور اس مصیبت سے مسلمانوں کو بچا لیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی امر مسلمین علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہ کرتی۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ بصرہ کی دہلیز پر۔ لکھا ہے بی بی رضی اللہ جنگلوں بیابانوں کے تھکا دینے والا سفر طے کرتے ہوئے آخرکار بصرہ پہنچی۔ ان دنوں وہاں کے گورنر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ جہاں پہ یہ لکھا ہے گورنر حضرت عثمان بن حنیف تھے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے حاشیے میں، پورا پیراگراف ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، بہت کچھ ہم جان لیتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت عثمان بن حنیف انصاری، ان کا تعلق قبیلہ اوس الف واو سین اوس یا اوس سے ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں گورنر تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے انہیں اپنے دور میں بصرہ کی گورنری عطا کی تھی۔ جنگ جمل کے بعد امام علیہ السلام نے ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن عباس کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ جب عثمان رضی اللہ صاحب دانش و بینش انسان تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے عراق کی گورنری کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس امر کے لیے عثمان بن حنیف رضی اللہ ہر لحاظ سے مناسب ہیں۔ جب اس بزرگوار نے عراقی ولایت کا نظام سنبھالا تو انہوں نے وہاں کے اقتصادیات کو اس قدر مضبوط کیا کہ سالانہ کروڑوں درہم و دینار کی آمد ہونے لگی۔ بصرے کے حادثے کے بعد آپ کوفے میں اقامت پذیر ہو گئے تھے، حاکم شام کے زمانے تک وہاں رہے۔ حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29۔ یوں ہم نے حاشیے میں یہ تمام معلومات جان لی ہیں۔ اب آئیے ہم آگے جہاں سے حاشیے میں گئے تھے وہاں سے آگے چلتے ہیں، پھر ایک لائن پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں جس میں کہ ہیڈنگ تھی حضرت عائشہ بصرے کی دہلیز پر۔ لکھا ہے بی بی رضی اللہ جنگلوں بیابانوں کے تھکا دینے والا سفر طے کرتے ہوئے آخرکار بصرہ پہنچی۔ ان دنوں وہاں کے گورنر حضرت عثمان بن حنیف تھے۔ ان کی خفیہ پولیس نے انہیں اس لشکر کی اطلاع دی کہ ایک بہت بڑا لشکر بصرہ پہنچ رہا ہے کہ جس کی قیادت حضرت عائشہ رضی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ نے جناب ابو الاسود الدویلی الف لام دال واو اور حمزہ لام چھوٹی ہے الدویلی رضی اللہ کو بھیجا۔ اب یہاں پہ الدویلی رضی اللہ کے حوالے سے تھوڑی سی حاشیے میں 3 لائنیں لکھی ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ابو
اسول دوئلی امیر المومنین علی علیہ السلام کے مشہور زمانہ مایہ ناز شاگرد تھے، علم نحو کے واضح اور شارح ہیں۔ حجاج بن یوسف ثقفی کے کہنے پر قرآن مجید پر اعراب آپ نے لگائے تھے۔ آپ کا یہ کارنامہ قیامت تک محفوظ رہے گا، یہ ہم نے جان لیا۔ اب آئیے واپس ہم چلتے ہیں جہاں سے یہاں آئے تھے اس صفحے پر۔ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ نے جناب ابو الاسود الدوئلی کو بھیجا کہ وہ ان سے پوچھے کہ ان کی آمد کا کیا مقصد ہے۔ اب یہاں پر دوسری ہیڈنگ آ گئی ہے کہ جناب ابو الاسود اور حضرت عائشہ رضی اللہ۔ لکھا ہے جناب ابو الاسود رضی اللہ وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے ام المومنین رضی اللہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ انتقام خون عثمان رضی اللہ کے لیے آئی ہوں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 508 پر۔ لکھا ہے کہ جناب ابو الاسود رضی اللہ نے کہا کہ یہاں بصرے میں حضرت عثمان رضی اللہ کا کوئی قاتل ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے جواب دیا کہ سچ کہا، ہاں حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتل علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں۔ میں بصرہ اس لیے آئی ہوں کہ ان لوگوں کی مدد حاصل کروں۔ کیا ہم تم پر عثمان رضی اللہ کے کوڑے سے غضبناک رہیں اور ہم عثمان رضی اللہ پر اٹھنے والی تمہاری تلواروں سے ناراض نہ ہوں؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جناب ابو الاسود رضی اللہ باب مدینہ علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان تلمیذ تیلام میم یہ زال تلمیذ تھے جو پروردہ آداب علوی تھے۔ آپ نے بی بی رضی اللہ کے سامنے اخلاق علوی کی فیاضی کا وہ مظاہرہ کیا کہ ایک دفعہ غیظ و غضب کے متلاطم سمندر کو نقطۂ انجماد سے نیچے لے گئے اور فرمایا کہ اے ام المومنین رضی اللہ آپ تازیانہ ہیں نہ تلوار، آپ تو حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ گھر کی چار دیواری میں بیٹھنے پر معمور ہیں، آپ کتاب اللہ کی عالمہ ہیں، آپ جانتی ہیں کہ عورتوں پر قتال حرام ہے، خواتین کسی کے قصاص کے لیے میدان عمل میں نہیں آ سکتی، یہ کام حضرت علی علیہ السلام کا ہے، وہ آپ پر اولیت رکھتے ہیں، یہ ان کی مسئولیت ہے نہ کہ آپ کی۔ امام علیہ السلام کے عثمان رضی اللہ رشتہ دار بھی ہیں اور وہ دونوں عبد مناف کی اولاد ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا میں کسی صورت واپس جانے والی نہیں ہوں۔ اے ابو الاسود، حرم عثمان رضی اللہ کا قصاص ضروری ہے، چاہے اس کے لیے میدان جنگ کیوں نہ برپا کرنا پڑے۔ جناب ابو الاسود رضی اللہ نے کہا کہ کیا آپ جنگ کرنے کے لیے آئی ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ ہاں، شدید جنگ کے لیے آئی ہوں اور جنگ ضرور ہوگی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیث جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 229۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ہیڈنگ آ گئی ہے اب کہ جناب ابو الاسود اور زبیر۔ لکھا ہے جب ابو الاسود رضی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی باتوں سے مایوس ہوئے تو وہ زبیر کے پاس آئے اور انہیں ان کا ماضی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اے ابو عبداللہ، میں آج کیا دیکھ رہا ہوں، تم امام علی علیہ السلام کے وفادار ہو۔ جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت ہوئی تھی اس دن آپ نے تلوار سونت لی تھی اور کہا تھا کہ بیعت صرف علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی ہے، اس امر کا حقدار صرف ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اس مقام پر ان کے علاوہ کون آ سکتا ہے؟ اب امام علی علیہ السلام کے خلاف یہ لشکر کشی کیسی؟ ہم آ گئے پیج 509 پر۔ زبیر نے کہا ہم عثمان رضی اللہ کے خون کا قصاص چاہتے ہیں۔ جناب ابو الاسود رضی اللہ نے کہا کہ اے زبیر، جہاں تک ہمیں معلوم ہے حضرت عثمان کے قتل میں آپ اور آپ کے صاحب کا ہاتھ ہے۔ اور جناب ابو الاسود رضی اللہ کی گفتگو نے زبیر کی آنکھیں کھول دیں، اسے خواب غفلت سے جگایا، لیکن ادھر طلحہ ان کی مجبوری تھے، اس کی وجہ سے پر وقت کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ جناب ابو الاسود رضی اللہ اتمام حجت کے بعد وہاں سے واپس چلے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ فریب میں مبتلا ہیں اور مرنے مارنے پر اتر آئے ہیں۔ آپ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ کے پاس واپس آئے اور انہیں ان لوگوں کے ارادوں سے آگاہ کیا کہ وہ میدان حرب و ضرب سجانا چاہتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ کی تقریر۔ لکھا ہے گورنر بصرہ حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس جمع کیا اور ان سے خطاب کیا، انورٹڈ کاما، اے لوگوں، تم نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے بیعت کی ہے۔ ارشاد پروردگار ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں کہ اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہے، پس جو عہد شکنی کرتا ہے اور اپنے ساتھ عہد شکنی کرتا ہے اور جو اس عہد کو پورا کرے جو
جو اس نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے تو اللہ عنقریب اسے اجر عظیم دے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حق بیعت علی علیہ السلام کا تھا، لیکن دوسروں کی بیعت کی گئی اور ان کی اطاعت کی گئی۔ امر ولایت صرف علی علیہ السلام کا حق تھا، آپ علیہ السلام کے مقابلے میں کسی دوسرے صحابی کا حق نہیں تھا۔ اب جب باقی تمام مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی، وہاں طلحہ اور زبیر نے بھی بیعت کی۔ ہم آ گئے پیج نمبر 510 پر۔ لکھا ہے کہ کیا یہ دونوں اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلے تھے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ یہ رضاعت سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں اور رضاعت ولادت سے پہلے چاہتے ہیں اور ولادت حمل سے پہلے چاہتے ہیں۔ بندگان خدا سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر ثواب حاصل کرو، اور وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم دونوں نے ازراہ جبر و اکراہ بیعت کی تھی۔ اگر یہ دونوں اپنی اس بات میں سچے ہیں تو یہ دونوں قریش میں سے ہیں۔ جب کسی اور سے جبری بیعت نہیں لی گئی تو ان دونوں کو کس نے مجبور کر رکھا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی بیعت ہوئی تو تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ جب تمام مسلمان بیعت کر چکے ہیں تو ان کی بات کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ اے لوگو اب تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے حکیم بن حبلہ کی تائیدی تقریر۔ جب جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ کی تقریر کی تائید میں جناب حکیم بن حبلہ نے اپنا، حبلہ کی جے ہے بے لام ہے اور لام پہ تشدید ہے، حبلہ نے اپنا تائیدی بیان جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر طلحہ و زبیر نے ہم سے جنگ کی تو ہم بھی انہیں جواب دیں گے، اگر انہوں نے پیش قدمی نہ کی تو ہم بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ اگرچہ مجھے زندگی سے محبت ہے لیکن میں حق کے راستے میں کسی وحشت سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ راہ حق میں قتل ہونے والا شہید اور بچ جانے والا غازی اور کامیاب ہے۔ پروردگار عالم کے راستے میں اجر و ثواب کے لیے عجلت کرنا دنیا میں رہنے سے بہتر ہے۔ ہم پوری قوم ربیہ آپ کے ناصر و معاون ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الامامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 اور 65۔ حاضرین نے گورنر بصرہ کی آواز پر لبیک کہی کہ ہم سب حاضر ہیں، اگر انہوں نے جنگ کی تو ہم اپنا دفاع ضرور کریں گے۔ اور اب یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے فریقین کے درمیان معاہدہ۔ جب دونوں لشکر کے قائدین کا آمنا سامنا ہوا تو وہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کر سکے۔ اگر اسے جنگ جمل کا مقدمہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ ان ابتدائی جھڑپوں میں ادھر ادھر کے کچھ لوگ قتل بھی ہوئے اور زخمی بھی۔ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ ایک منجے ہوئے سیاست کار اور کامیاب منتظم تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ صلح ہو جائے اور خون خرابہ نہ ہو۔ پیج 511۔ وہ مرکز کی طرف خط لکھ چکے تھے، انہیں ولی امر مسلمین امیر المومنین علیہ السلام کی رائے معلوم کرنا تھی کہ اب ان حالات سے کیسے نمٹا جائے۔ تو انہوں نے اس باغی لشکر کے قائدین سے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان آتش حرب شعلہ ور ہو، امیر المومنین علی علیہ السلام کے حکم کا انتظار کر لیتے ہیں۔ فریق ثانی نے اس بات کو تسلیم کیا تو ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ جس کی تفصیل یہ ہے، انورٹڈ کاما۔ یہ معاہدہ عثمان بن حنیف رضی اللہ اور ان اہل ایمان کا ہے کہ جو ان کے رفقا کار ہیں، اس لشکر کے ساتھ ہے کہ جس کی امارت طلحہ، زبیر اور ان کے ساتھیوں کے پاس ہے۔ فریقین کے درمیان متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ دارالامارہ، میدان جلسہ، مسجد، بیت المال اور منبر عثمان بن حنیف رضی اللہ کے پاس رہیں گے۔ طلحہ، زبیر اور ان کے ساتھی بصرہ میں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ فریقین ایک دوسرے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ روڈ، بازار، پانی اور گھاٹ مشترکہ استعمال کریں گے۔ فریقین پرامن طریقے پر ایک دوسرے سے باہم آمد و رفت رکھیں گے۔ اگر قاصد مدینہ طیبہ سے یہ خبر لایا کہ لوگوں نے طلحہ و زبیر کو بیعت پر مجبور کیا تھا تو بصرے کی حکومت ان دونوں کی ہوگی اور عثمان رضی اللہ کو اختیار ہوگا، خواہ وہ شہر چھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جائیں یا طلحہ و زبیر کے ساتھ رہیں۔ اگر قاصد یہ جواب لائے کہ طلحہ و زبیر نے خوشی سے بیعت کی تھی تو بصرے کی حکومت عثمان رضی اللہ کے پاس رہے گی۔ طلحہ و زبیر کو اختیار ہوگا کہ خواہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت پر قائم رہیں یا بصرہ چھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جائیں، اور بصرہ کے تمام مسلمان اس شخص کے ساتھ ہوں گے جو کامیاب ہوگا۔ یہ میثاق اور معاہدہ اللہ
اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے طے پایا۔ جس نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس نے اللہ اور اس کے نبی کے حکم کی سرتابی کی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگے پیج 512 پر۔ فریقین نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور عثمان بن حنیف رضی اللہ واپس دارالامارہ تشریف لے گئے اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ اب وہ اسلحہ جسم سے اتار کر واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے معاہدے کی خلاف ورزی۔ لکھا ہے کہ ادھر بصرے میں خورشید خاور نے اپنے مغرب میں غروب کیا۔ شب تیرہ و تار نے بصرے کی فضاؤں میں اپنے خیمے تنے اور بصرہ اندھیرے کی راج دہانی میں منقلب ہوا۔ باغی لشکر نے موقع کو غنیمت جانا۔ طلحہ و زبیر نے اپنے لشکر کے سرداروں کے ساتھ میٹنگ کی کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ اس وقت گورنر بصرہ بے خبر ہے اور اس کی فوج گھروں میں آرام پذیر ہے۔ دارالامارہ پر چڑھائی کر کے اسے اپنے قبضے میں لے کر علی علیہ السلام کی حکومت گرا دیں۔ جی ہاں، تاریکی پسند لوگ ہمیشہ رات کی تاریکی میں سازشوں کا جال بنتے ہیں اور اپنے شکار کو اس میں پھنساتے ہیں۔ طلحہ و زبیر کی قیادت میں ان کے لشکر نے دارالامارہ پر حملہ کر دیا اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قتل کا ارادہ کیا گیا، لیکن وہ ڈر گئے کہ مدینہ طیبہ کے انصار سے ان کی دشمنی بن جائے گی جس کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس مقدس انسان کو خوب مارا، ان کی داڑھی، سر اور بھووں کے بال نوچ لیے۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے حاشیے میں جو کہ 3-4 لائنوں کا ہے، ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 18۔ اس کتاب میں یہ الفاظ ہیں کہ اس لشکر نے جناب عثمان رضی اللہ کو وہاں سے بھگا دیا۔ جناب عثمان رضی اللہ جان بچا کر حضرت علی علیہ السلام سے جا ملے۔ جب امام علیہ السلام نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں بڑھاپے میں رخصت کیا ہے، اب تم نوجوان لگ رہے ہو۔ پھر امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ کلمہ استرجایا پڑھا۔ کلمہ استرجایا، الف سین تیرے جیم الف عین یہ ہے پڑھا۔ تو یہ حاشیے میں تفصیل تھی جو ہم نے پڑھ لی ہے۔ آئیے ہم دوبارہ سے اس صفحے کی جانب چلتے ہیں جہاں سے ہم نے یہاں پہ رخ کیا تھا کہ ان کی داڑھی اور سر اور بھوموں کے بال نوچ لیے، انہیں سخت اذیت سے دوچار کیا۔ اس کارروائی میں بصری قبائل ازد الف زے دال ازد، پھر زبا زواد بے زبا قیس ایلان عین یہ لام الف نون اور ان کے وہ ہم نوا جو حکومت کے حصول کا لالچ رکھتے تھے، ان لوگوں نے خون خرابہ کیا، بیت المال کو لوٹا، ایک دفعہ تو بصرہ شہر کو میدان جنگ بنا دیا۔ ان کی جنگی کارروائیاں جاری تھیں کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب سرداران لشکر تیرے طلحہ اور زبیر کے درمیان نماز کی امامت کا تنازع شروع ہو گیا۔ طلحہ نے کہا نماز میں پڑھاؤں گا اور زبیر نے کہا نماز میں پڑھاؤں گا۔ اس تنازع نے اس قدر طول پکڑا کہ وقت نماز ختم ہو گیا۔ لوگوں نے احتجاج کیا کہ خانہ خدا بھی تمہارے شر سے محفوظ نہیں ہے کیونکہ نماز جماعت معطل ہو گئی ہے۔ جب یہ معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے حکم دیا کہ ایک دن نماز محمد بن طلحہ اور دوسرے دن ان کا بھانجا عبداللہ بن زبیر پڑھائے گا۔ یہ ہے حوالہ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 513 پر۔ اب یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ ابن زبیر اور طلحہ کے درمیان نماز کی امامت پر جھگڑا۔ یہاں پہ دوبارہ یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا تفصیلات ہیں۔ لکھا ہے ادھر وقت نماز ہوا تو عبداللہ بن زبیر امامت کرانے کے لیے آگے بڑھا تو محمد بن طلحہ اسے پیچھے سے کھینچ کر خود مسلح پر چڑھ گیا۔ ابن زبیر نے اسے روکا کہ تم نماز نہیں پڑھا سکتے، نماز میں پڑھاؤں گا۔ مقتدی درمیان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے درمیان قرعہ ڈال لیتے ہیں۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو وہ محمد کے نام کا نکلا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے نماز پڑھائی اور اس نے سورہ سائل بعذاب واقع کی تلاوت کی، اور یہاں پر یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 1 ہے جس کی اس نے تلاوت کی، اور یہ ہے حوالہ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 39۔ پھر لکھا ہے کہ اس موقع پر ایک شاعر نے جو پیغام دیا ہے وہ درج ذیل ہے۔ یہ شعر ہیں عربی میں جس کا ہم خلاصہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ جب نماز کی امامت کا مسئلہ سامنے آیا تو دو نوجوان امامت کے لیے آگے بڑھے اور ان دونوں نے ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کیا۔ ان دونوں
دونوں کے بزرگوں نے ملک کے حصول کے لیے جھگڑا کیا، میرا طلحہ اور زبیر سے کیا واسطہ؟ ان دونوں کا اپنے آقا اور مولا علی علیہ السلام سے ایک خاندانی تعلق ہے۔ آج ان کی ماں نے انہیں اکسایا کہ وہ علی علیہ السلام سے حکومت چھین لیں۔ یا اللہ بن منیہ نے ان دونوں کی رہبری کی۔ یہاں پہ یا اللہ جو ہے اس کی ہجے کر لیتے ہیں، یہ عین لام چھوٹی ہے اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور بن منیہ بے نون بن اور میم نون یہ ہجے ہے۔ اور حوالہ نوٹ کر لیجئے، الاغانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 120۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ لوگ اس لیے جمع ہوئے تھے کہ تاکہ وہ حکمران بنے۔ بفرض محال ان دونوں رہبروں کے پاس حکومت آ جاتی تو دونوں کے درمیان وہ شدید اختلاف پیدا ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے اور امت کا خون رائیگاں جاتا اور عالم اسلام میں انتشار کی وہ آگ شعلہ ور ہوتی کہ پھر کبھی نہ بجھ سکتی۔ ہم آگئے ہیں صفحہ نمبر 514 پر۔ لکھا ہے کہ طلحہ و زبیر نے صرف اور صرف اس لیے امام علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کیا تھا کہ انہیں حکومت چاہیے تھی، انتقام دم عثمان رضی اللہ سے ان کی کوئی غرض نہیں تھی۔ اس امر کا اعتراف زبیر نے خود کیا تھا، اور یہ دونوں طلحہ اور زبیر جامع مسجد بصرہ میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان دونوں سے کہا کہ میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق ہے؟ تو جناب طلحہ تو خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دے سکے، لیکن زبیر نے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ تم لوگوں کے پاس کثرت کے ساتھ درہم موجود ہیں، ہم نے چاہا کہ ان درہموں میں ہم بھی شریک ہوں۔ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 491۔ جی ہاں، جناب زبیر نے وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاہ طلبی تو اعلام بے چھوٹی جاہ طلبی کے لیے خروج کیا تھا، باقی ان کے پاس کوئی شرعی جواز نہیں تھا۔ بہرحال بصرے کی حکومت کا سقوط ہو گیا، سین قاف واو توئے سقوط ہو گیا۔ اب بصرے کی عمارت حضرت عائشہ رضی اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن خفیف رضی اللہ کے قتل کا حکم جاری کر دیا، لیکن کچھ آیان و اشراف نے ام المومنین رضی اللہ کی منت سماجت کی، انہیں اللہ کے واسطے دیے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہیں قتل نہ کیا جائے۔ تب بی بی نے اپنا حکم واپس لیا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بچی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بصرہ میں ام المومنین رضی اللہ کے عدالتی فیصلے۔ آپ نے بصرہ میں جو فیصلے کیے وہ ان کی اپنی رائے کے مطابق تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ کے بارے میں قید کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485۔ جب ان کے لشکر نے بیت المال پر حملہ کیا تو وہاں بصری حکومت کی پولیس کے لوگ موجود تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جب بیت المال کو لوٹ لیا گیا تو بی بی نے حکم دیا کہ ان سپاہیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح مسلمانوں کے مال کے محافظ بے گناہ سپاہیوں کو باندھ کر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اور یہاں پر ہم پہنچ گئے پیج نمبر 515 پر۔ پھر لکھا ہے کہ ان مقتولین کی تعداد 70 تھی، یہ تمام صالح، متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 321۔ ام المومنین رضی اللہ نے بصرے میں قتل عام کا حکم جاری کیا۔ جب سینکڑوں اشخاص کے لاشیں خاک و خون میں تڑپے لیکن انہیں اس سے کوئی غم لاحق نہ ہوا تو یہ تمام قتل ناحق ہوئے، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، یہ سب بے گناہ مارے گئے تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے جناب حکیم رضی اللہ بن جبلہ کی شہادت۔ جب جناب حکیم رضی اللہ بن جبلہ کو معلوم ہوا کہ باغی لشکر نے بیت المال کو لوٹ لیا ہے اور اس کی محافظ پولیس نے کے جوانوں کو قتل کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے عبدالقیس کے 300 نوجوانوں کو اپنے ہمراہ لیا۔ یہاں پر حوالہ ہے ایک روایت کے مطابق حکیم 700 افراد کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے، یہ حوالہ حاشیے میں لکھا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ انہوں نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ کے اونٹ کے ارد گرد جمع لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اس دن کی جنگ کو یوم جمل اصغر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضرت امام علی علیہ السلام کی جنگ کو یوم جمل اکبر کا نام دیا گیا ہے۔ حکیم رضی اللہ بن جبلہ کے
بن جبلہ ایک بہادر اور جرأت مند شخص تھے۔ فریقین کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ حکیم رضی اللہ اور ان کے جوانوں نے آنن فانن کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ حکیم رضی اللہ جدھر کا رخ کرتے لاشیں گرتی ہوئی نظر آتیں۔ ایک ازدی نے بڑھ کر ان کی ٹانگ پر تلوار ماری جس سے ان کی ٹانگ کٹ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنی کٹی ہوئی ٹانگ اٹھائی اور ازدی کے سر پر دے ماری جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ پھر اس کٹی ہوئی ٹانگ پر کھڑے ہو کر جنگ کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے یہ رجز پڑھا، انورٹڈ کاما ترجمہ، کہ اے میری ران، تو ہرگز خوف نہ کھا، میرے پاس ابھی میرا طاقتور فولادی بازو موجود ہے جس سے میں اپنی گردن کی حفاظت کروں گا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا اور ہم آ گئے پیج نمبر 516 پر۔ لکھا ہے کہ جناب حکیم کی جرت و بہادری کو سلام کہ ٹانگ کے کٹ جانے کے بعد بھی دشمن کو زیر کرتے رہے، کیونکہ ان کے سامنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا پروگرام تھا۔ وہ تلوار چلاتے دشمن کو گراتے رہے، لیکن ادھر زخموں سے خون جاری تھا۔ کثرت کے ساتھ خون بہہ جانے کی وجہ سے جسم کمزور ہو گیا، اور جس نے آپ کی ٹانگ کاٹی تھی اور پھر جسے آپ نے قتل کر دیا تھا اس کے لاشے کے سہارے بیٹھ گئے۔ ایک شخص کا آپ سے گزر ہوا تو اس نے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ تو جناب حکیم نے کہا کہ میرے اس تکیے نے۔ اور پھر ساتھ میں لکھا ہے کہ سہیم ہدانی ہے دال الف نون چھوٹی جو ہیں انہوں نے آپ کو قتل کیا۔ ان کے ہمراہ جتنے جوان تھے سب راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ اب یہاں پر جو دو حوالہ جات ہیں وہ جہاں پہ لکھا ہے کہ سہیم ہدانی کے جنہوں نے قتل کیا، اس کے ساتھ لکھا ہے اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 میں ہے اس کا حوالہ، اور جہاں پر یہ بات ختم ہوئی ہے کہ ان کے ہمراہ جتنے جوان تھے سب راہ خدا میں شہید ہوئے۔ اس کا حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 322۔ جی ہاں، ان مقدس جوانوں کا خون اس لیے بہایا گیا تھا کیونکہ وہ حریم خداوندی کے محافظ تھے کہ خداوند عالم کا دین محفوظ رہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کی مقدس جان محفوظ رہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امیر المومنین کا اہل کوفہ کی طرف خط۔ لکھا ہے جب حاکم شام نے امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کیا تو امام علیہ السلام نے اس کی سرکوبی کا ارادہ کیا تاکہ امت کی جمعیت پراگندہ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ طلحہ اور زبیر نے مکے میں قصاص حضرت عثمان رضی اللہ کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس خطرے کو اہل شام کے خطرے سے زیادہ بھاری جانا۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ ان لوگوں کا فتنہ شامی فتنے سے زیادہ سخت ہے، اگر اسے بروقت نہ دبایا گیا تو اس کا دائرہ وسیع اور وسیع تر ہو سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے پہلے اس آگ کو بجھانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام فوراً مدینہ طیبہ سے نکلے تاکہ راستے میں ان لوگوں تک پہنچ کر انہیں واپس مکہ مکرمہ روانہ کر دیں، لیکن جب آپ علیہ السلام ربضہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ بصرہ پہنچ چکے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے ربضہ میں کچھ دن کے لیے پڑاؤ ڈالا اور وہاں سے کوفے کی طرف قاصد بھیجا کہ وہ ان کی مدد کے لیے فوراً پہنچیں تاکہ فتنے کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو خاموش کیا جائے۔ اس مہم کے لیے آپ نے محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر رضی اللہ کو کوفے بھیجا اور تاکہ وہ خط ان تک پہنچائیں، اور خط کی عبارت درج ذیل ہے۔ خط یہ ہے کہ خط امام بنام اہل کوفہ انورٹڈ کاما کہ اے اہل کوفہ، میں تم لوگوں کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں اور تمہارے درمیان رہنا پسند کرتا ہوں کیونکہ مجھے تمہاری دوستی کا علم بھی ہے۔ تم اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے ہو۔ جو شخص میری نصرت کے لیے آئے گا اس نے حق کو قبول کیا اور اس فریضے کو ادا کیا کہ جو اس کے ذمے تھا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ ہے حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 294۔ اب ساتھ ساتھ جہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ نے محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر جہاں یہ دونوں نام آئے تھے ان کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں حاشیے میں، آئیے جان لیتے ہیں۔ لکھا ہے محمد بن جعفر بن ابو طالب ہاشمی تاریخ اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کا نام محمد رکھا گیا۔ ان کا تعلق حبشہ کے مہاجرین سے ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ کی ولادت حبشہ میں ہوئی تھی۔ انہوں نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شہزادی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے ساتھ عقد ازدواج کی تھی۔ ایک قول کے مطابق ان کی شہادت جنگ تسترتے سین
تیرے یا تیمیم سین تیرے، یہ تھوڑا سا واضح نہیں ہے، اس جنگ میں ہوئی کہ ایک دوسرے قول کے مطابق یہ جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔ عبید اللہ بن عمر اور ان کے درمیان جنگ ہوئی، ان دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اور حوالہ ہے الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 372۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ اسد الغابہ کی روایت ہے کہ جب حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو آپ حضرت جعفر علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر کی اولاد میرے پاس آؤ، تو اس وقت عبداللہ اور محمد اون کو لایا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی آغوش میں بٹھایا اور فرمایا کہ خدایا میں ان کا دنیا اور آخرت میں ولی ہوں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد ہمارے چچا حضرت ابو طالب کی شبیہ ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 313۔ تو یوں ہم نے 517 پر یہ تفصیلات بھی پڑھ لی ہیں، اور اب ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے، کیونکہ اگر ہم نے اگلی ہیڈنگ کہ جو ہے قاصدوں کی کوفے کی طرف روانگی، اگر ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو شاید ہم اسے مکمل نہ کر سکیں۔ تو اب اجازت دیجیے اگلی ریڈنگ ریکارڈنگ تک۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔